Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rubina Malik. I am in charge of Factory Center, Fauji Foundation, Lahore, Population Welfare Department. मैं यहाँ पर जो हमारे क्लिनिक का मकसद है, जो हमारे फ्लाई मराकज़ में जो खिदमत अंजाम दी जाती है, वो सिर्फ ये नहीं होती है कि वो सिर्फ आपको फैमिली प्लानिंग के मुतालिक भी बताया जाए, बल्कि फैमिली प्लानिंग से मुतालिक तमाम जो रिलेटेड बीमारियां हैं, जो आम रूटीन में होने वाली बीमारियां हैं जो हमारे घरों में होती हैं, उसके बारे में भी ये फ्लाई मराकज़ जो है वो आगाही देते हैं। इसमें सबसे कॉमन जो आजकल हमारी जा रही है बीमारी वो है हेपेटाइटिस, HIV और एड्स। उसमें से आज आपको मैं बताऊंगी सिर्फ हेपेटाइटिस के बारे में कि वो कैसे फैलता है और वो कैसे ही उसकी एहतियात और सद्देबाब किया जाए। उसमें यह है कि हेपेटाइटिस के लघवी मैनी जो है वो है जिगर की सोजन है। इस वबाई मर्ज की वजह से एक वायरस है जिसके 5 अक़साम A, B, C, E पर मुश्तमिल हैं। हेपेटाइटिस B और C के असबाब, अलामात, मुंतकिली के ज़राए, पेचीदगियाँ और बचाव की तदाबीर ख़ास तौर पर गौर तलब हैं, क्योंकि इसके वायरस खून और जिस्म के दूसरी रतूबतों, थूक, पेशाब, आंसू, औरतों और मर्दों के जिनसी रतूबत में पाए जाने वाले होते हैं और इसकी इंतहाई पेचीदगी से जिगर का सरतान भी हो सकता है। और उसके लिए सबसे बेहतरीन जो हमारे पास हल है वो ये है कि हम उसके लिए क्या करें, वैक्सीन का कोर्स जिस तरह के अभी हम लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए किया, इसी तरह हेपेटाइटिस, HIV और एड्स की भी वैक्सीन होती है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फल और सब्जियां धोकर इस्तेमाल करना, हाथ बार बार अपना धोना। इसके अलावा मुतासरा खून ना लगवाएं, अगर खून लगवाएं तो उसके पूरे चेकअप और पूरे टेस्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। डिस्पोजेबल ब्लेड और सिरिंज का इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट है इसके बाद कि आलमी इदारा सेहत ने जो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है WHO के मुताबिक, जो सालाना तकरीबन 5 लाख से 7 लाख लोग जो हैं हेपेटाइटिस B और B की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। तो इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक अलमिया बन चुका है और एक इतनी ख़तरनाक बीमारी हो चुकी है कि अगर एक फर्द को होती है, अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो घर के दूसरे अफराद को भी हो सकती है। तकरीबन 130 से 170 करोड़ अफराद हेपेटाइटिस C से मुतासर होते हैं और हर साल दुनिया में 3,50,000 से ज़ायद अफराद हेपेटाइटिस C से मुतल्लिक जिगर के अमराज में मुब्तला होकर मौत का शिकार हो जाते हैं। मौत का शिकार क्यों होते हैं कि वो इस चीज़ को मामूली समझते हैं, लो जी पीला जरखान हो गया, ऐसे ठंडियाँ चीज़ें खावांगे तो हो जाएगा सही। बहरहाल ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, हमें डॉक्टर से जल्द अज जल्द रुजू करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का बल्कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इस वजह से हमें चाहिए कि हम जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से रब्ता करें। ये मर्ज़ पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से तमाम NGOs, तमाम इदारे, आलमी इदारे और जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो सब इसकी तरफ है कि हमें इन बीमारियों से बचाया जाए और इसकी एवरेज को कम से कम किया जाए। हेपेटाइटिस के मुंतकिली के ज़राए के जिन ज़राए से ये हेपेटाइटिस फैलता है, मुतासरा फर्द से गैर महफूज और अस्तवाजी ताल्लुकात इस्तेवार करने से, मुतासरा फर्द के जिस्म में इस्तेमाल की गई आलूदा सिरिंज के इस्तेमाल से, जरासीम से मुतासरा खून की मुंतकिली से, मुतासरा हामला माँ से पैदा होने वाले नौमौलूद बच्चे को आलूदा आलात, जराही औजार इस्तेमाल करने से, शेव या हजामत के दौरान आलूदा ब्लेड के इस्तेमाल करने से, मुतासरा माँ से दूध से पीते हुए बच्चों को माँ के दूध से। अब ये देखें, अगर माँ को हेपेटाइटिस है तो बच्चे को भी हो सकता है, इसलिए अपना इलाज जो है वो बहुत ज़रूरी है। मुश्तरका टूथ ब्रश के इस्तेमाल से, क्योंकि हम बाज़ घरों में जो लोगों में एजुकेशन नहीं होती है या अवेयरनेस इस चीज़ की नहीं होती है कि ब्रश का इस्तेमाल सेपरेट होना चाहिए या कि एक ही ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए छोटी सी चीज़ है, लेकिन इससे भी आपका हेपेटाइटिस फैलने के इम्कानात हो सकते हैं।
متاثرہ سوئی کے ساتھ جسم پر نقش و نگار بناتے ہوئے، جس طرح کہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ٹیڈی بیئر بنوا لیا یا کچھ ایسی چیزیں، ہو سکتا ہے میں بھی کہ جو بنا رہا ہو اسی نے اس کو اسٹرلائز نہ کیا ہو، یا کوئی آپ سے پہلے جو بنوا کیا گیا ہے ٹیڈی بیئر یا کوئی چیز بھی کشیدہ کاری اپنی باڈی پر اس نے کروائی ہے، اسے ہیپاٹائٹس ہو اور اس نے بتایا نہ ہو، اور وہ نیکسٹ جو پرسن آئے اس کے لیے استعمال ہو اور وہ ہیپاٹائٹس کا شکار ہو جائے۔ یعنی کہ دیکھ لیں کہ ہم آدھے سے زیادہ جو بیماریاں ہیں وہ ہم جانے انجانے میں لے لیتے ہیں، اور اویئرنس نہ ہونے کی وجہ سے لیتے ہیں، اور اپنی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان بیماریوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ دندان سازوں کے آلودہ آلات سے، اب دندان ساز بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اوزار اسٹرلائز ہیں یا نہیں ہیں، اس کی بھی جب تک آپ اچھی طرح پڑتال نہ کر لیں آپ اپنے دندان سے اپنا علاج مت کروائیں۔ ناک چھدواتے ہوئے سوئی کا استعمال، اب معمولی سی چیز ہے ناک چھدوانا، اب وہ دیکھیں کہ ہر شاپ کیپر نے ناک چھدوانے کے لیے کچھ نہ کچھ ارینج کیا ہوتا ہے، اب ہمیں نہیں پتا کہ اس نے اس گن کو جس گن سے وہ سوراخ کرتے ہیں وہ انہوں نے صحیح کی ہوئی ہے یا کہ نہیں کی ہوئی ہے۔ تو اس لیے بھی جب بھی آپ کسی بھی شاپ کیپر کے پاس جائیں تو پہلے یہ اس چیز کی تسلی ضرور کر لیں کہ وہ اسٹرلائز ہے یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کی علامات، پہلے میں نے آپ کو صرف سمپل ہیپاٹائٹس کے بارے میں بتایا۔ الٹیاں آنا یا قے کا آنا، بھوک کا نہ لگنا، پیٹ مستقل بھاری رہنا، کھانا ہضم نہ ہونا، بدن اور آنکھوں کی رنگت غیر معمولی طور پر پیلا پڑ جانا، پیٹ اور جوڑوں میں درد ہونا، کالا پخانہ آنا۔ دیکھ لیں پخانہ ایک معمولی سی چیز ہے لیکن وہ بھی آپ کو بیماری کی تفصیل بتاتی ہے، بیماری کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اگر آپ کو بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے تو اگر آپ کو پخانے کا رنگ تبدیل ہوا نظر آتا ہے تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اس کے علاوہ ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی سے پیچیدگیاں، پیٹ میں پانی بھر جانا، وہ بھی سم ٹائم ہم لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کیونکہ وہ ایک انٹرنل چیز ہے، اندرونی چیز ہے، وہ ہمیں اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ چلو جی ہمیں گیس ہوگی، یہ ہوگا، پکی یہ لے لو، وہ پکیاں جو ہمارے گھروں میں پڑی ہوتی ہیں وہ ہم بلا جھجک لے لیتے ہیں۔ الٹی اور پخانہ میں خون آنا، بے ہوشی طاری ہونا، اس کے جرثومے انسان کے جگر کو ناکارہ کر دیتے ہیں، کیونکہ جگر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ایک باڈی فلٹر ہے جس کے ساتھ آپ کی باڈی چلتی ہے۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مریض مرض بڑھنے پر جگر کے کینسر میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی پیچیدہ بیماریاں ہیں کہ اگر ان کا مستقل علاج نہ کیا جائے اور ڈاکٹر سے کنسلٹ نہ کیا جائے تو آپ کینسر کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر، ہیپاٹائٹس بی سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے لگوائیں، وہی جو میں نے آپ کو شروع میں پہلے بتایا کہ آپ اس کی ویکسینیشن ضرور کروائیں۔ بوقت ضرورت ہمیشہ نئی سرنج کا استعمال کریں، اپنے سامنے ڈسپوزیبل سرنج کو اوپن کروائیں۔ خون کی منتقلی کی صورت میں خون کے مذکورہ جراثیم سے پاک ہونے کی تصدیق اور تسلی کر لیں۔ خون ہمیشہ مستند بلڈ بینک سے لیں جو کہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے اتھرائز ہوتا ہے بلڈ بینک، آپ وہیں سے ہی اپنے بلڈ کا بھی ارینج کریں۔ غیر محفوظ ازدواجی تعلقات سے پرہیز کریں جو کہ ہماری سوسائٹی میں آج ایک معمولی چیز سمجھی جا رہی ہے۔ برائے مہربانی اپنے ان تعلقات سے پرہیز کریں۔ دوران جراحی صاف آلات کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ شیو کے لیے ہمیشہ اپنا ذاتی بلیڈ استعمال کریں اور اس کے دوسروں کے ساتھ تبادلہ سے گریز کریں۔ دانت صاف کرنے کے لیے الگ الگ ٹوتھ برش استعمال کریں۔ جسم کے کسی بھی حصے پر سوئی بلیڈ کے استعمال کے بعد یقینی بنائیں کہ مشترکہ استعمال کی صورت میں یہ آلات نئے جراثیم سے پاک ہوں۔ اب میں آپ کو بتا دوں ہیپاٹائٹس اے اور ای کیسے پھیلتا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو ہیپاٹائٹس بتایا، پھر آپ کو بی اور سی کا بتایا، اور اب اے اور ای کیسے پھیلتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر آلودہ پانی یا کھانے کے استعمال سے پھیلتا ہے، کیونکہ یہ ٹوٹلی اپنے گھر پر منحصر ہے، آپ گھر میں کیسا کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے گھر کی صفائی کتنی ہے اور اس میں کیا ترتیب دی جا رہی ہے کہ پانی کو فلٹر کیا جا رہا ہے یا کہ نہیں۔ پانی کو خاص طور پر آپ فلٹر کیا کریں
اس کے بعد اپنا پانی استعمال میں لایا کریں۔ یہ کچی سبزیاں کھانے سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ سلاد وغیرہ، جو کہ سلاد ہم کاٹ کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو ہم دیکھتے نہیں، اور اس کو بغیر اس کو دھلے ہم پھر دوبارہ اس کو کھا لیتے ہیں، تو یہ اس سے بھی پھیل سکتا ہے۔ ہیپاٹائٹس اے اور ای سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر: پانی ابال کر استعمال کریں، ابلا ہوا پانی پینے اور برف جمانے کے لیے استعمال کریں، باہر کے معیاری کھانوں سے گریز کریں، گلے سڑے پھل مت کھائیں، کھانے سے پہلے سبزیاں اور پھل وغیرہ کو اچھی طرح دھو لیں، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں صابن سے ہاتھ دھوئیں۔ اب آپ کو یہ تقریباً پتہ چل چکا ہوگا کہ ایک ہیپاٹائٹس ہے جو آپ کو باڈی ٹو باڈی سروائیو ہوتا ہے، ایک ہیپاٹائٹس ہے جو کہ آپ کو اپنے گھر کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ تو آپ اپنی بھی اور اپنے گھر کی صفائی رکھیں، اپنے انٹرنل صفائی رکھیں خاص طور پر، اور جب بھی آپ کھانا کھائیں ہاتھ دھو کر کھائیں، اور جب بھی کوئی چیز سبزی پھل کھائیں اس کو اچھی طریقے سے دھو لیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ میرا تعلق گاہے بگاہے لگتا رہے گا، مجھے لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ڈسکرپشن بورڈ میں کمنٹس آپ ضرور دیجیے گا تاکہ مجھے اپنے بارے میں مزید معلومات پتہ چلتی رہیں اور میں آپ کو مزید اچھی سے اچھی انفارمیشن دیتی رہوں۔ خوش رہیے، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی دے، آمین۔ اللہ حافظ۔